الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے قابل احترام سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے کلام مبارکہ کی ایک آیت کریمہ اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد مبارک کی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ذات حق میری زبان پر وہ بات لانے کی توفیق عطا فرمائے جس کی آج اس دور میں ضرورت ہے۔ رب العالمین مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، میرے محبوب پیغمبر ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو بڑا بلند کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ پھر ایمان والوں کو بھی حکم دیا کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کا ذکر بڑا بلند کیا، اور جو اس ذکر کو کرتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے حبیب پیغمبر کے ذکر کی وجہ سے اسے بھی بلند کر دیتے ہیں۔ جبرائیل امین فرشتوں کے سردار ہیں، جا رہے تھے، دیکھا کہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک فرشتہ زخمی حالت میں پڑا ہے۔ جبرائیل امین نے اس فرشتے سے پوچھا
کیا تو وہی فرشتہ نہیں جو چوتھے آسمان پہ بلند مقام پہ تھا؟ وہ فرشتہ کہنے لگا میں وہی ہوں جسے اللہ نے اتنا بلند مقام دیا تھا، چوتھے آسمان پہ بلند مقام پہ بیٹھا ہوا تھا۔ جبرائیل امین نے پوچھا جب اللہ نے تجھے اتنا بلند مقام دیا تھا وہاں سے نیچے یہاں کیسے پہنچے ہو؟ وہ فرشتہ کہنے لگا اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج والی رات عرش پر آئے تھے، میں چوتھے آسمان پر بلند مقام پہ بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے محبوب پیغمبر کے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوا تو اللہ رب العزت نے میرے سے وہ مقام چھین لیا، مجھے یہاں پہ زخمی حالت میں پھینک دیا ہے۔ تم تو اللہ کے دربار میں جاتے ہو، میری طرف سے عرض کرنا کہ وہ فرشتہ کہتا تھا کوئی ایسا طریقہ بتائیں، کوئی ایسی صورت بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا کام بتائیں کہ میں وہ کام کروں، مجھے میرا کھویا ہوا وہ مقام دوبارہ مل جائے۔ جبرائیل امین نے اللہ سے عرض کیا اے اللہ میں نے ایک فرشتے کو دیکھا تھا، دو پہاڑوں کے درمیان زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا، میں نے اس سے پوچھا، اس نے یہ وجہ بتائی تھی، ساتھ میں کہا تھا کہ اللہ سے عرض کرنا کوئی ایسا طریقہ بتا دیں، کوئی ایسا کام بتا دیں، ایسا عمل بتا دیں کہ میں وہ کام کروں، مجھے میرا کھویا ہوا وہ مقام حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل جاؤ اس فرشتے سے کہہ دو جس میرے محبوب پیغمبر کے لیے اس دن استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوئے تھے، اس میرے محبوب پیغمبر پہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دو، درود و سلام بھیجنا شروع کر دو تو میں تمہارے اس کھوئے ہوئے مقام پہ واپس پہنچا دوں گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پیغمبر کا ذکر بڑا بلند کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے اپنے حبیب پیغمبر کا ذکر بڑا بلند کیا ہے۔ جو اللہ کے حبیب پیغمبر کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ جڑتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کا تذکرہ کرتا ہے، محبوب کا تذکرہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس آدمی کو بھی بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب پیغمبر کا ذکر بڑا بلند کیا ہے۔ صرف انسان ہی نہیں تذکرہ کرتے، اللہ کے محبوب پیغمبر کا ذکر صرف انسان ہی نہیں کرتے بلکہ پتھروں نے بھی کیا ہے، کفار جمع ہیں، کافروں کے سردار ہیں، اکٹھے کھڑے ہوئے کہنے لگے آنے دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، آج ان سے ایک ایسی بات پوچھیں گے اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ ابو جہل نے ہاتھ کے اندر کنکر پکڑ لیے، اللہ کے محبوب پیغمبر چلتے چلتے جب ان کافروں کے سرداروں تک پہنچے ہیں، وہ کافر کہنے لگے آج ہم آپ سے ایک چیز پوچھتے ہیں۔ ان کا خیال تھا اس کے بارے میں پوچھیں گے، جب وہ بات نہیں کر سکیں گے ہم ان کو جھٹلا دیں گے۔ وہ کافر کہنے لگے آپ سے اپنی پیدائش کے واقعات نہیں پوچھتے، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں سوال نہیں کرتے، عرش کے بارے میں نہیں پوچھتے، عرش کیسا ہے، سمندر کی تہ کے بارے میں نہیں پوچھتے، یہ بڑے دور کی بات ہے، آپ اتنا بتا دیں میرے ہاتھ میں کیا ہے، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا میں خود بتاؤں کہ یہ چیز بتا دے کہ تمہارے ہاتھ کے اندر کیا ہے، کوئی بھی آدمی اندازہ بھی لگا سکتا ہے ہاتھ کے اندر کیا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں تمہارے ہاتھ کے اندر کیا ہے یا وہ چیز خود بتائے جو تمہارے ہاتھ کے اندر ہے؟ اتنی ہی بات کرنی تھی، ابو جہل کے ہاتھ کے اندر موجود کنکر بول پڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ جیسے ہی یہ کلمہ پڑھا، جیسے ہی ان کنکروں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کا تذکرہ کیا، وہ ابو جہل کنکر وہیں پھینک کے دوڑ گیا، بھاگتے ہوئے کہنے لگا اے مکہ والو، محمد کا جادو تو پتھروں پہ بھی چل گیا ہے۔ اللہ رب العزت
العزت نے اپنے حبیب پیغمبر کا ذکر بڑا بلند کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ادھر پتھر بول پڑے ہیں، اس سے پہلے کبھی پتھر نہیں بولے، اس کے بعد بھی کبھی پتھر نہیں بولے، لیکن جب بات آمنہ کے لال کی آئی ہے وہ پتھر بھی بول پڑے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پیغمبر کا ذکر بڑا بلند کر دیا ہے، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب پیغمبر تیرے ذکر کو ہم نے بڑا بلند کر دیا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدو آیا۔ بدو کہتے ہیں دیہات کا رہنے والا، دیہات کے ساتھ بھی جو ڈیرے ہوا کرتے ہیں وہاں کا رہنے والا جاہل آدمی تھا۔ آ کے اللہ کے محبوب پیغمبر کی مجلس میں بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا میں دعوت دے رہا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، کلمہ پڑھ لو تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ بدو کہنے لگا لوگ اپنی عقل کے مطابق دلیل مانگتے ہیں، لوگ اپنے دستور کے مطابق دلیل مانگتے ہیں، اپنی فہم و فراست کے مطابق دلیل مانگتے ہیں۔ میں دیہاتی ہوں، ایک جاہل آدمی ہوں، میں اپنے دماغ کے مطابق ایک دلیل مانگنا چاہتا ہوں۔ جنگل سے میں اپنے ساتھ ایک جانور کو لے کے آیا ہوں جو بل کے اندر رہتا ہے، اگر وہ آپ کی نبوت کی دلیل، آپ کی نبوت کا تذکرہ کرے، آپ کی بات کی گواہی دے دے، میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ جب اس بدو نے اس تھیلے سے اس جانور کو باہر نکالا، وہ گوہ تھا، جیسے ہی گوہ باہر نکلی اللہ کے حبیب پیغمبر کی نگاہ اس گوہ کے اوپر پڑی۔ اس سے پہلے بھی کبھی گوہ بولی نہیں تھی، اس کے بعد بھی کبھی نہیں بولی، لیکن جب نبوت کی نگاہ اس گوہ کے اوپر پڑی ہے، جیسے ہی اللہ کے محبوب پیغمبر نے اس گوہ کو دیکھا وہ گوہ بولنے لگی، اللہ نے اسے زبان عطا کر دی، اس گوہ نے بھی کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ ایک ذکر ہے اللہ کے حبیب پیغمبر کا ذکر انسان کرتے ہیں، ادھر پتھر بھی اللہ کے حبیب پیغمبر کا تذکرہ کرنے لگے، جانور بھی اللہ کے حبیب پیغمبر کا تذکرہ کرنے لگے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر درس دیا کرتے تھے، بیان کیا کرتے تھے، واعظ کیا کرتے تھے، خطاب کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے محبوب پیغمبر میں تجارت کیا کرتا ہوں، میں کئی ملکوں کا سفر کیا کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں جب کسی علاقے کا سربراہ اپنی قوم کے لوگوں سے خطاب کرتا ہے، جب ایک ملک کا بادشاہ اپنی رعایا سے بات کرتا ہے تو وہ ممبر کے اوپر بیٹھ کے بات کرتا ہے۔ اے اللہ کے حبیب پیغمبر میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے لیے ایک ممبر بناؤں، کیا مجھے ممبر بنانے کی اجازت ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا تمہیں ممبر بنانے کی اجازت ہے۔ اس سے پہلے اللہ کے محبوب پیغمبر ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیان کیا کرتے تھے، اکثر اوقات اس کے ساتھ ٹیک لگا لیا کرتے تھے۔ کچھ دن گزرے، وہ صحابی ممبر بنا کے مسجد کے اندر لے آیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جب بیان کرنے کے لیے آئے، واعظ کرنے کے لیے آئے، خطاب کرنے کے لیے آئے، ممبر پہ بیٹھ کے درس دینا شروع کر دیا۔ آگے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے محبوب پیغمبر کی پیاری جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے واعظ شروع کیا، بیان کرنا شروع کیا تو کسی کے رونے کی آواز آنے لگی، آہستہ آہستہ آواز بلند ہونے لگی، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ بلک بلک کے رو رہا ہے۔ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ آگے دیکھنے لگے کہ آگے سے آواز آ رہی ہے، آگے بیٹھے ہوئے لوگ پیچھے دیکھنے لگے کہ یہ آواز پیچھے سے آ رہی ہے۔ دائیں طرف والے بائیں طرف دیکھنے لگے، بائیں طرف والے دائیں طرف دیکھنے لگے۔ کیسے محسوس ہوتا ہے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا روک دیا، رک گئے تو دیکھا
اس کھجور کے تنے سے آواز آ رہی ہے، اس کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کی جدائی وہ تنا برداشت نہیں کر سکا، اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر ممبر سے نیچے اترے، اس تنے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور ایسے دلاسا دیا جیسے چھوٹے بچے کو اس کی ماں سینے کے ساتھ لگا کر دلاسا دیتی ہے۔ جیسے ہی اللہ کے محبوب پیغمبر نے اس کھجور کے تنے کو دلاسا دیا، وہ تنا کھجور کا خاموش ہو گیا۔ میرے دوستو، یہ دنا درخت کا تنا روتا نہیں ہے، اسے کلہاڑے سے کاٹ دیا جائے یہ تب بھی نہیں روتا، اسے آرے سے چیر دیا جائے یہ تب بھی نہیں روتا، اگر رندہ مشین سے اس کی چمڑی ادھیڑ دی جائے یہ تب بھی نہیں روتا، اگر اس کے اندر کیل گاڑ دیے جائیں یہ تب بھی نہیں روتا، لیکن یہ تنا میرے محبوب پیغمبر کی جدائی برداشت نہ کر سکا، اللہ کے حبیب پیغمبر کی جدائی میں رونے لگا۔ یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا ذکر ہے، اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کا ذکر بڑا بلند کیا تھا۔ پتھر بھی اللہ کے محبوب پیغمبر کا ذکر کرنے لگے، جانور بھی اللہ کے محبوب پیغمبر کا تذکرہ کرنے لگے۔ ادھر اللہ کے محبوب پیغمبر کی جدائی میں لکڑی کا تنا، کھجور کا تنا بھی رونے لگا۔ پتھر تو وہ ہیں جو اس سے پہلے کبھی بولے نہیں تھے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آج بھی وہ پتھر یاد ہے جو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کا ذکر بڑا بلند کیا ہے۔ جو آدمی اس ذکر کو کرے گا، اللہ کے محبوب پیغمبر کا تذکرہ کرے گا، اس ذکر کی وجہ سے، اس تذکرے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس آدمی کو بھی بلند کر دیں گے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا ذکر بڑا بلند ہے، بڑا بلند ہے، یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے علاوہ ہمارا سہارا بھی کوئی نہیں ہے۔ پچھلی امتوں کے اندر اگر کوئی آدمی گناہ کر لیتا، نبی کے جانے کے بعد گناہ کر لیتا، غلطیاں کر لیتا، اس کے بعد دوسرا نبی جب آیا کرتا تھا وہ اس کی اصلاح کر دیا کرتا تھا، اصلاح کر دیا جاتا تھا، یہ تمہاری غلطی ہے، اسے دور کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ اب اللہ کے محبوب پیغمبر تو آخری نبی ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کسی اور نبی نے پیدا نہیں ہونا، اب یہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ امت والے لوگوں سے کہا، اپنے محبوب پیغمبر کی امت سے کہا، جب تم سے غلطی ہو جائے، جب تم سے گناہ ہو جائے، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا کرو، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، ہم نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے، اللہ سے توبہ استغفار کیا ہے، اللہ سے معافی مانگی ہے، آپ بھی ہمارے حق میں دعا کر دیں کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے۔ معارف القرآن کے اندر مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس آیت کا حکم آج بھی یہی ہے کہ اگر کسی آدمی نے گناہ کیے ہیں اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد اگر اللہ اسے توفیق دیں، اپنے حبیب پیغمبر کے روزے کی زیارت کی توفیق عطا فرما دیں، اللہ کے محبوب پیغمبر کے روزے پہ جا کر یہ دعا مانگ لیا کرو، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، ہم نے گناہ کیے تھے، اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا، اللہ سے معافی مانگی تھی، اللہ سے معافی ہم نے مانگ لی ہے، اے اللہ کے حبیب پیغمبر ہمارے لیے آپ بھی دعا کر دیں کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا ذکر کرنا، تذکرہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے اس کے علاوہ نجات کا ذریعہ کوئی نہیں ہے۔ پچھلی امتوں کے اندر کوئی آدمی نبی کے جانے کے بعد گناہ کرتے، غلطی کیا کرتے تھے تو دوسرے نبی آ کے ان کی اصلاح کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد تو نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، ہمارے لیے کوئی اور سہارا بھی نہیں ہے، اس لیے ہم نے اللہ کے محبوب پیغمبر کا تذکرہ کرنا ہے، ذکر کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث نقل کی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب صحابہ کرام محنت مزدوری کے لیے، تجارت کے لیے چلے جایا کرتے تھے، میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا رہا کرتا تھا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کوئی بات ارشاد فرمائیں، اسے سینے میں محفوظ کر لوں اور امت تک پہنچا دوں۔ وہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میرے اوپر کئی دن کا فاقہ آیا ہے، کئی دنوں تک میں نے کھانا نہیں کھایا، بھوک پیاس کی وجہ سے ایسے حالات ہو جایا کرتے تھے، بھوک پیاس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے ابو ہریرہ کو جن پڑ گئے ہیں، ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے۔ اس وقت مرگی کے دورے کا علاج یہ سمجھا جایا کرتا تھا کہ لوگ گردن پہ پاؤں رکھ کے دبایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، لوگ میری گردن پہ پاؤں رکھ کے دبایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے ابو ہریرہ کو جن پڑ گئے ہیں، ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے۔ حالانکہ نہ جن پڑتے تھے نہ مجھے مرگی کا دورہ پڑا کرتا تھا، بھوک پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتا تھا۔ وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں، اپنے گھر کے اندر گئے، ان کی والدہ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں ہوئی تھیں، کھانا نہیں کھایا، کہنے لگی کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گی جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ نہیں دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ بڑے پریشان ہوئے، پریشان ہو کر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے دیکھا میرا ابو ہریرہ بڑا پریشان ہے، پوچھا ہے ابو ہریرہ کیوں پریشان ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے پریشانی کی وجہ بتا دی کہ میری بوڑھی والدہ ہے، کمزور ہے، اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا ہے کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑتے میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اے اللہ کے محبوب پیغمبر، میں اس وجہ سے پریشان ہوں، اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اے اللہ کے محبوب پیغمبر، آپ اللہ سے دعا کیجئے، میری والدہ کے حق میں دعا کیجئے کہ وہ اللہ جس اللہ نے ابو ہریرہ کو کلمے کی توفیق دی ہے، میری والدہ کو بھی کلمے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، ابو ہریرہ کی بوڑھی والدہ کے لیے دعا کر رہے ہیں، ادھر حضرت ابو ہریرہ ہیں، گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ صحابہ کرام نے راستے میں روکا، پوچھا ابو ہریرہ تو وہ ہے جس سے چلا بھی نہیں جایا کرتا تھا، کمزوری کی وجہ سے اتنی دوڑ لگا کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے مجھے نہ روکو، آج میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں۔ ابو ہریرہ پہلے گھر کے اندر پہنچتا ہے یا اللہ کے محبوب پیغمبر کی دعا پہلے گھر کے اندر پہنچتی ہے؟ اللہ رب العزت نے حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے ہدایت کا فیصلہ کر لیا۔ جیسے ہی دروازے پہ پہنچے، اندر سے پانی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی غسل کر رہا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ نے غسل کیا، اس کے بعد دروازہ کھول کے کہا اے ابو ہریرہ، مجھے بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میں بھی کلمہ پڑھ کر ان کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا ذکر بڑا بلند ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جو اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ جڑے گا اللہ رب العزت اسے بھی بلند کر دیں گے۔ یہ کائنات کے اندر اللہ کے حبیب پیغمبر سے جس نے وفا کی ہے اللہ رب العزت نے اس کا درجہ بلند کر دیا ہے۔ جس طرح اپنے حبیب پیغمبر کے ذکر کو بلند کیا، اسی طرح اپنے حبیب پیغمبر کے ساتھ جڑنے والوں کو بھی بلند کر دیا ہے۔ وہ لوگ جو صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اللہ نے انہیں کتنا بلند کر دیا۔ قرآن پاک کے اندر فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں، میں نے جنت ان کے نام الاٹ کر دی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر ہمارے لیے آخری سہارا ہیں۔ اللہ کے حبیب پیغمبر کا اللہ کے محبوب پیغمبر ہمارے لیے نجات کا سہارا ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ کے محبوب پیغمبر ہمارے لیے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، تو ہمارے لیے کامیاب ہونا یقینی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ نے
تمام انبیاء کو ایک دعا ایسی عطا کی تھی، جو نبی بھی اس دعا کا ذکر کر کے اللہ سے جو بھی مانگتا اللہ رب العزت فوراً عطا کر دیتے تھے۔ تمام انبیاء نے دعا مانگ لی ہے۔ اے میرے صحابہ، میں نے ابھی تک وہ دعا نہیں مانگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، آپ دعا کب مانگیں گے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، میں قیامت کے دن دعا مانگوں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، قیامت کے دن آپ کیا دعا مانگیں گے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، قیامت کے دن میں اللہ سے مانگوں گا، اے اللہ میری امت کے لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے، اے اللہ میری امت سے راضی ہو جا۔ قیامت کے دن میں اللہ سے مانگوں گا کہ اللہ میری امت کو جنت کے اندر داخل فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب، ہم نے تمہارے ذکر کو بڑا بلند کر دیا ہے۔ اللہ کے محبوب کا ذکر بڑا بلند ہے۔ جو آدمی اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ جڑے گا، اللہ رب العزت اس کو بھی بلند کر دیں گے۔ ایک آدمی گزرے ہیں، عالم گزرے ہیں، ان کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا نام نامی، اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام ہے احمد، دونوں کے اندر نقطہ نہیں ہے۔ میں اللہ کے محبوب پیغمبر کی سیرت پہ ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں۔ ان کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا، میں ایک ایسی کتاب لکھوں جس طرح اللہ کے محبوب پیغمبر کے نام کے اندر نقطہ نہیں ہے، اسی طرح سیرت کی ایسی کتاب لکھوں جس کتاب کے اندر بھی کوئی نقطہ نہ ہو۔ پھر انہوں نے کتاب لکھنی شروع کی، اللہ کے محبوب پیغمبر پہ کتاب لکھی، سیرت پہ کتاب لکھی، جس کا نام انہوں نے رکھا ہادی عالم۔ پوری کتاب کے اندر کہیں بھی نقطہ نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ کے محبوب پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو اللہ کے حبیب پیغمبر کی سیرت کے واقعات سنائیں۔ وہ کتاب ہادی عالم عام مارکیٹ سے مل جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب پیغمبر کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے، اس کتاب کا مطالعہ کریں، اور جتنی کتابیں اللہ کے محبوب پیغمبر کی سیرت پہ لکھی گئی ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کی سیرت لکھنا چاہے کوئی لکھ دے، حق ادا نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بیان کرنا چاہے، اللہ کے حبیب پیغمبر کی سیرت بیان کرتے ہوئے پوری زندگی گزار دے، اللہ کے حبیب پیغمبر کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمیں چاہیے ہم کوشش کریں، اللہ کے حبیب پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو اللہ کے حبیب پیغمبر کی زندگی کے واقعات سنائیں، اور ان کے دل کے اندر اللہ کے حبیب پیغمبر کی محبت بٹھائیں۔ اس لیے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کسی آدمی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، بیوی، بچوں، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ محبت تب کریں گے جب ہمیں اللہ کے حبیب پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ ہو، ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی کا پتہ ہو، اور سنت کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ذات حق مجھے آپ کو اپنے حبیب پیغمبر کے ساتھ صحیح معنوں کے اندر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں، اعمال بد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔